بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے غزوہ احزاب کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ادھر خدا نے مسلمانوں کی یہ مدد فرمائی کہ قبیلہ غطفان کے ایک شخص نعیم ابن مسعود کے دل میں اسلام کی محبت تھی۔ وہ چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کے وقت حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت نعیم بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیسے آئے ہو نعیم؟ حضرت نعیم نے عرض کیا، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی تصدیق کروں اور گواہی دوں کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سچ ہے۔ اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میری قوم کو میرے اسلام کا پتہ نہیں ہے، اس لیے جو آپ چاہیں مجھے حکم دیجیے۔ اس سے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ اجازت ہو تو کوئی تدبیر کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور فرمایا کہ لڑائی نام ہی حیلہ اور تدبیر کا ہے۔ یہ اجازت لے کر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے وہ بنی قریظہ کے یہودیوں کے پاس آئے۔ حضرت نعیم بنی قریظہ کے بڑے دوست سمجھے جاتے تھے، اس لیے یہودیوں نے جب انہیں دیکھا تو ان کی بڑی اوبھگت کی، کیونکہ اب تک کسی کو بھی ان کے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں تھا۔ یہودیوں نے ان کے کھانے اور شراب سے توجہ کی، مگر حضرت نعیم نے جواب دیا، میں اس وقت ان چیزوں کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو تمہیں ایک مشورہ دینے آیا ہوں۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں تمہارا کتنا دوست ہوں۔ سب نے گردن ہلائے کہ بے شک تم دوست ہو۔ اب حضرت نعیم نے ان سب سے وعدہ لیا کہ وہ ان کے آنے کی بات کسی سے نہیں بتائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، تمہیں بنی قینقاع اور بنی نذیر کے یہودیوں کا حال معلوم ہے کہ ان کو جلا وطن کیا گیا تھا اور ان کا سب مال و دولت مسلمانوں نے لے لیا تھا۔ ادھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ قریش اور غطفان تمہاری طرح نہیں ہے، تم اسی شہر کے رہنے والے ہو، یہاں تمہارے بیوی بچے اور مال و دولت ہے، تم انہیں لے کر یہاں سے بھاگ نہیں سکتے۔ قریش اور غطفان کی بات تو یہ ہے کہ وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے آئے ہیں، اگر ہار بھی گئے تو واپس اپنے وطن کو بھاگ جائیں گے اور تمہیں یہی مسلمانوں کے ہاتھ میں چھوڑ جائیں گے۔ اس لیے میری رائے میں اگر تم ان کی مدد کرو تو ان سے کہو کہ پہلے وہ قریش اور غطفان کے کچھ بڑے سردار تمہارے پاس ضمانت میں بھیج دیں، تاکہ اگر شکست ہو گئی تو قریش اور غطفان بھاگ نہ سکیں، بلکہ جو حال تمہارا ہو اس میں بھی وہ شریک رہیں، انہیں قتل کر دیں اور ہم سے راضی ہو جائیں۔ حضرت نعیم نے ابو سفیان سے یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی یہ شرط مان لی ہے، اس لیے کہ اگر یہودی تم سے تمہارے بڑے آدمی مانگے تو تم ہرگز مت دینا۔ یہاں سے حضرت نعیم اپنے قبیلہ غطفان والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، غطفان والوں، تم میری قوم کے لوگ اور خاندان والے ہو، میں تمہیں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ سب نے اقرار کیا، بے شک تم ہمارے ہو۔ اب حضرت نعیم نے ان سے بھی وعدہ لیا کہ میرے آنے کا حال کسی سے مت بتانا۔ اس کے بعد انہوں نے وہی سب باتیں ان سے بھی کہی جو ابو سفیان سے کہی تھی۔ حضرت نعیم یہ تدبیر کر کے چلے گئے۔ ادھر قریش اور غطفان کے لوگوں میں اس خبر سے ہلچل مچ گئی۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہودیوں کے پاس قاصد بھیج کر انہیں آزمانا چاہیے۔ اس کام کے لیے انہوں نے اکرمہ ابن ابو جہل، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کو چنا اور قریش اور غطفان کے کچھ لوگ ساتھ کی اکرمہ ابن ابو جہل بنی قریظہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، ہمیں یہاں پڑے ہوئے اتنے دن گزر گئے ہیں، اس لیے بس اب مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ ان کا کام تمام کر دیں۔ یہودیوں نے اس بات کا یہ جواب بھجوا دیا، کل کو تو
سنیچر کا دن ہے، اس دن ہم لڑ نہیں سکتے، کوئی دوسرا دن طے کر لو، مگر ہماری شرط یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس اپنے کو سردار بھیج دو، وہ ہمارے پاس ضمانت میں رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر تمہیں شکست ہو گئی تو تم سب ہمیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔